اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور یقیناً ماہ رمضان کی فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر آیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھرپور موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ویسی ہی زندگی گزاریں جس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزارا کرتے تھے ماہ رمضان میں۔ اور ہمارے سامنے بے شمار احادیث موجود ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کس طرح ان کی شامیں ہوتی تھیں، کس طرح ان کی صبح ہوتی تھی، کس طرح ان کا دن ہوتا تھا، اور ماہ رمضان میں کس طرح صدقہ خیرات ہوتا تھا۔ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آپ گاہے بگاہے اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں مختلف پروگراموں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم کوشش کریں گے کوئی اسی قسم کی باتوں کو آپ تک پھیلایا جائے اور آپ تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ میں سب سے پہلے تو یہ آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہماری زندگی میں جو مطالعہ کا ایک عنصر جو بہت زیادہ بہتر ہوتا تھا ہمارے اسلاف میں، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ اور میں جانتے ہیں۔ اس کی وجوہات بہت سی ہیں، کچھ ایسے یہ جو وقت ہوتا تھا جو ہم مطالعہ کو دیتے تھے، اب ہمارے جو دیگر سرگرمیاں ہیں، ہمارے صبح و شامیں ہیں جو کہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے لائف میں، وہ اس ٹائم کو ادھر چلا گیا ہے، وہ اس سرگرمیوں نے لے لیا ہے۔ جس طرح ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، بہت سارے واٹس ایپ گروپس ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور سارا دن اس میں سیاسی معاملات ہیں، بعض اوقات غیر ضروری جو ہے بحث و مباحثے اس میں پڑے رہتے ہیں، اور اپنا جو قیمتی وقت ہے ہم وہاں دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا جو ہمارے جو بڑے تھے وہ مطالعہ کو دیا کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں سیرت النبی کا مطالعہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا جو ہمارا بچہ ہے وہ آج کا کس تہذیب سے متاثر نظر آتا ہے۔ اس کی صبح دیکھیں، اس کی شام دیکھیں، اس کے لباس دیکھیں، اس کا طرز گفتگو دیکھیں، اس کے مینرز دیکھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف تہذیبوں سے لیتے ہیں، اور جب اس سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا، تو بچہ ہمیں دیکھتا رہ جاتا ہے۔ وہ بڑے بھی خاص طور پہ، ایک تو ہمارے بزرگ تھے الحمدللہ، انہوں نے تو ساری زندگی جو ہے اسی قسم کے کام بھی کیے اور پڑھا بھی، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے نہ صرف سیرت النبی کو پڑھا بلکہ اس کو پھیلایا بھی، اور اپنے کردار سے بھی، عمل سے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو بڑے جب بھی کھانا کھاتے، جب بلکہ کوئی مہمان آتا تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے۔ آج بہت سی محفلوں میں ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت سی جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کو ہر شعبے سے چیزیں وہاں سے ہمیں گائیڈ لائن ملیں گی۔ جب ہم معاملات اللہ کے رسول کرتے ہیں، تجارتی معاملات، وہاں پہ آپ کو اور مجھے رہنمائی ملے گی۔ گھر والوں سے کیسے معاملات کرتے تھے، آپ کو اور مجھے رہنمائی ملے گی۔ بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، آپ کو یاد ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا پیار کرتے تھے، کتنی اہمیت دیتے تھے۔ وہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے وہ گائیڈ لائنز ہیں، لیکن یہ گائیڈ لائنز کیسے آئیں گی جب ہم انہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ آج کا جو ہمارا اگر کوئی مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ریفرنس ڈھونڈتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہم کسی مغربی دانشور کو تو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو زندگی اور ان کی تعلیمات کو کبھی کوٹ نہیں کرتے، یا بہت کم کرتے ہیں۔ میں آف کورس سب کو نہیں کہتا، بہت سے لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں مقدم جانتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، لیکن میں ایک اوورآل عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے نزدیک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایک ہوتا ہے نا، جیسا دیس ویسا بھیس، اس معاملے میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم بالکل ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، اب اس ملک میں تو وہ چیزیں نہیں چل سکتی نا، یا اس جگہ پہ تو وہ نہیں چل سکتی۔ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے رسول کی جو تعلیمات تھیں، آپ کے وہ جو نمونے تھے، جس طرح آپ اور میں جانتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں ہمارے لیے یہی کہا گیا نا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جب ہم وہ بہترین نمونہ کو پڑھیں گے نہیں، تب ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق کیسے کریں گے؟ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی بلکہ یاد ہوگا، حضرت عثمان جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ
مکہ گئے تھے اور وہاں پہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، تو وہاں جب وہ ٹھہرے تھے تو صبح اپنے جو چچا زاد بھائی تھے، ابو ابان غالباً ان کا نام تھا، تو وہ ادھر صبح جب انہوں لباس پہن رہے تھے تو وہاں پہ تہبند باندھ رہے تھے تو ٹخنوں کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ عثمان یہ یہاں پہ حقیر جانا جاتا ہے جو یہاں پہ شخص اس قسم کا لباس پہنے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے حقیر جانا جاتا ہے یا نہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول اس طرح کرتے ہیں اور مجھے ان کی سننا مقدم ہے. اب یہ رویے جو ہیں، یہ اس قسم کے رویے ہیں، یہ ہماری زندگی میں کم ہوتے جا رہے ہیں. عام طور پہ ہم پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، عام طور پہ ہم جب کسی جگہ پہ کھانا پینے کی بات ہوتی ہے اس میں سے 2 گھونٹ چھوڑ دیے کیونکہ جی آج کل مناسب نہیں لگتا. آپ کو پتا ہوگا ہوٹلز میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، عام کھانا بچ گیا ہے، وہ بے شک ضائع ہو رہا ہے لیکن مناسب نہیں لگتا، اب انہیں کیا کہیں کہ وہ کھانا پیک کر دیں ہمیں. اسی طرح حضرت حذیفہ رستم کی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے. وہ ایک بہت بڑی میٹنگ میں تھے، مذاکرات کر رہے تھے کسی کے ساتھ، تو کھانا کھاتے ہوئے جو ہے وہ ان کے ایک نوالے کا ایک ذرہ جو ہے زمین پہ گر گیا، تو فوراً جھک کے اٹھانے لگے. تو وہاں پہ جو قریب لوگ تھے ان کے ساتھی کہنے لگے کہ یہاں پہ یہ حرکت یا یہ انداز جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا آپ جو کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی وہی بات دہرائی کہ میرے اللہ کے رسول یہ کرتے تھے، اس وجہ سے مجھے کسی کے اچھا سمجھنا یا برا سمجھنا اس کی اہمیت نہیں ہے. تو یہی چیز ہے ہماری زندگی میں، جب ہم اپنے آپ کو بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ کے رسول اٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، محفل میں کیسے تھے، گھر میں کیسے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اس کی تفصیلات ہیں. آف کورس یہاں پہ چند لمحوں میں یہ بات تو نہیں ہو سکتی، کوشش کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں تھوڑی سی اس پہ مزید بات کریں، لیکن کہنے کا مقصد ہے، پیغام یہی ہے، ون لائنر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور خود کو، بچوں کو سیرت النبی کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی اس نمونہ کے قریب تر پہنچ سکیں.